اور اچار بھی ایک عجیب چیز ہے. ہمارے حضرت مولانا تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے گجرات والوں نے ماشاءاللہ انسان کو چھوڑ کے ہر چیز کا اچار بنایا ہے. اور اچار کچھ ایسی چیز ہے کہ اس میں سے آگے سے ایک حرف نکال دیجئے تب بھی یہ چار رہتا ہے. اس لیے وہ ایک تلمی بن گئی کہ بھئی ایسا چار بتاؤ کہ جس کے آگے سے کچھ نکالا جائے جب بھی چار رہے تو کہا وہ اچار ہے. اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ذرا بھی جوڑ نہیں کھاتی. میتھی کہتی ہے کہ کڑواہٹ میں مجھ سے کوئی آگے بڑھ کے دکھا دے تو میں جانوں. کڑواہٹ اس کی ایسی. اور آم جو ہے وہ اپنی جگہ کھٹا ہونے میں اپنی مثال رکھتا ہے. اور اس کے اندر مرچ ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ چکھ کے دیکھ لو، اگر رلا کے نہ چھوڑوں تو کہہ دینا. نمک جو ہے اس کا مزاج یہ سب سے الگ ہے. اور نمک کھانے کے اندر ویسے بھی ضروری ہوتا ہے. فرمایا جیسے کھانا مناسب نمک کے ذریعے سے لذیذ بنتا ہے، ملحن کہتے ہیں اس کو، ملحن یعنی نمک. اسی طریقے سے اگر زندگی کے اندر یہ ملحن کے جو حروف ہیں ان کو ذرا آگے پیچھے کیجئے تو یہ بن جاتا ہے حلم، بردباری، تواضع اور سنجیدگی. تو کہتے ہیں کہ نمک سے دسترخوان پر کھانا اچھا بنتا ہے اور حلم اور بردباری سے زندگی جو ہے انسان کی وہ بہتر بنتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالی علم نہیں کام کا ہے. علم کے ساتھ 1 من علم ہو تو اس کے ساتھ 10 من حلم کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے یہ علم رہتا ہے. اب یہ 3 چیزوں کو لا کر کے جوڑا ہے کس نے؟ کہتے ہیں اس کے اندر اوپر سے جو تیل چھوڑا تو تیل نے سب کے مزاج کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور ایک بہتر چیز سامنے آ گئی. باقی اندر جو 4 چیزیں پڑی ہیں ان میں سے 3 ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑائی اور ایک دوسرے کی اس میں مخالفت اور مارم ماری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اوپر سے جو تیل چھوڑا تو تینوں کے مزاج کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیا. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو دسترخوان سجاتے ہیں تو شادی کے موقع پر اکثر کھانا ضائع ہو جاتا ہے. ارے بھائی ایک ایک دانے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے. ضائع کیوں کیا جاتا ہے؟ اکثر شادی میں کسی جگہ تو میں نے دیکھا کہ کھانا موجود ہے لیکن پھر بھی جو ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اس کو اٹھایا اور نیچے ڈال دیتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں تو محلوں کے اندر کھانے کا رواج ہے نا، نیچے ڈال دیا. تو بھئی کھانا قدردانی کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کا حال بیان فرمایا اور یوں کہا کہ بھئی جو کھانا نعمت ہے اگر اس کی ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیں گے اور اس کی جگہ فاقہ کشیاں آ جائے گی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی. امن و امان بھی تھا، اس لیے کہ بیت اللہ تو امن و امان کا مرکز ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو امن و امان کا وہ مرکز. اور اوپر سے مکہ مکرمہ کی برکت سے چاروں طرف سے رزق کھینچ کر وہاں پہنچتا ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو اس دعا کی برکت سے پوری دنیا سے رزق جو ہے، بلکہ جہاں ملک میں وہ چیز بنتی ہے وہاں مارکیٹ میں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے. اللہ نے فرمایا
کہ جب ان لوگوں نے امن و امان کی بھی قدر نہیں کی اور ان کو جو نعمتیں ملی تھیں، ادھر زمزم ملا ہوا تھا، پانی نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف چاروں طرف سے بہترین پھل فروٹ سبھی چیزیں آ رہی تھیں، جب انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امن و امان کو خوف سے بدل دیا، دہشت اور خوف ہر وقت رہتا تھا، اور ان کے کھانوں کی انہوں نے چونکہ قدر نہیں کی تو فاقہ اور قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ناقدریوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے اٹھایا لقمہ اور صاف ستھرا کیا اور منہ میں رکھ لیا۔ اب جو کمانڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمان کمانڈروں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا مالدار ملک ہے، یہ تو بڑے ویلدھی لوگ ہیں اور ان کے یہاں تو کھانوں کی کوئی کمی نہیں، جو گر گیا تو یہ تو ہائیجیننگ اور معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بیکٹیریا والا ہو گیا اور اندر کیا کیا معلوم نہیں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بیکٹیریا کو بہت جو ہے تلاش کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، وہ بیچارے زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ خیر، تو اب ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کروں؟ کہا حضرت وہ آپ نے جو لقمہ کھا لیا یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ سمجھیں گے کہ کیا آپ نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے، جو یہ لقمہ بھی اٹھا کر کھا لیا، نیچے جو گرا تھا اس کو۔ فرمایا ان کو جو سمجھنا ہو وہ سمجھتے رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو ان کے سمجھنے کی وجہ سے میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، میں نے میرے محبوب کو جانا ہے، بس آپ نے جو بتایا ہے اسی کو کرنا ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ صفوں کو درست کرنا یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ پکڑا گیا، اس نے خودکشی کر لی، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، جا کے لیٹا دیا گیا۔ اب اس زمانے کا جو طبیب تھا اس نے ایک دودھ کا گلاس جو ہے پلایا تو جتنے زخم تھے وہاں سے دودھ سیدھا باہر نکل آتا ہے، معلوم ہوا رگیں اندر بہت زیادہ کٹ گئی۔ طبیب نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا کہ اب زیادہ جو ہیں امیر المومنین ہمارے درمیان رہ نہیں سکیں گے۔ ابھی حضرات جو ہیں وہ گھبرانے والے لوگ نہیں تھے، ایمان بڑا پکا اور سچا تھا۔ کہا جی میرا وقت آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، وصایا جو ہیں اس کو بھی مکمل کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان جو عیادت کو آتے ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی بھی شان عجیب و غریب ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدار فرمایا۔ بہت سی راز کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ جو فتنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا ہے، ذرا وہ بات تو کہو۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون سے فتنے کی بات؟ کہا وہ جس کے اندر ایک دروازے کا بھی تذکرہ ہے، کہ وہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جب نہیں رہے گا تو پھر فتنے جو ہیں امت مسلمہ پر ہجوم کرتے ہوئے چلے آئیں گے، اس کی بات کہو ذرا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتنے کی بات کہی۔